بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی باہمی محبت کو بھی ایمان کی صفت قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم صحیح معنی مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بنو گے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا میں تمہیں بتاؤں ایسا کام جب تم وہ کام کرو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کرو، لوگوں سے سلام کرو گے، اس سے محبت پیدا ہوگی، آپس کی محبت سے ایمان مضبوط اور مکمل ہوگا، پھر اس کے بعد آدمی جنت کا مستحق ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا محبت والا مزاج ہو، نفرت والا مزاج نہ ہو، محبت والا مزاج ہو۔ جتنے بھی اللہ کے انبیاء علیہ السلام تھے ان کے مزاج میں محبت غالب تھی۔ کس سے محبت کریں؟ اللہ سے محبت، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تمام انبیاء سے محبت، دین سے محبت، قرآن سے محبت، اپنے ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، اور اسی طرح تمام مسلمانوں سے محبت کریں، رشتہ داروں سے محبت کریں، گناہ گاروں سے، نیک لوگوں سے محبت کریں، نفرت نہ کریں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اور محبت کسے کہتے ہیں؟ دل کے میلان کو۔ آدمی کسی کا دل کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اس کو فلاں چیز سے محبت ہے۔ اچھا، بندوں کی محبت دل میں پیدا کیسے ہو گئی؟ ایک تو طریقہ سلام کرنا ہے، نمبر 2 آپس کے معاملات کی درستگی۔ جب آدمی کے معاملات درست ہوتے ہیں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ معاملات خراب ہیں، آدمی جو ہے نا وہ گڑبڑ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو پھر محبت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری چیز ہے اخلاقیات کا درست ہونا۔ جب بندے کے اخلاق ٹھیک ہوتے ہیں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک آدمی نرمی سے، عاجزی سے گفتگو کرتا ہے، مہذب طریقے سے بات کرتا ہے، الفاظ نرم ہوتے ہیں اس کے، تو وعدہ پورا کرتا ہے، وعدے خلاف ورزی نہیں کرتا، لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اگر اس کے الٹ معاملات ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، اور پیشانی پہ شکن ڈال کے لوگوں سے بات کرتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، تکبر سے پیش آتا ہے، عاجزی اس کے اندر نہیں ہے، تو لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں محبت کی بہت زیادہ ترغیب دی کہ محبت کریں، آپس میں محبت سے رہیں۔ دیکھیں پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مالف، تو مومن کو محبت کا مرکز ہونا چاہیے، یا مومن محبت کا مرکز ہوتا ہے۔ ولا خیر، کوئی خیر نہیں ہے، فیمن، اس شخص میں، لا یالف، جو الفت اور محبت نہیں کرتا، ولا یولف، اور اس سے الفت محبت نہیں کی جاتی۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مومن کو محبت کا مرکز ہونا چاہیے، اس کے اندر بہت زیادہ محبت ہو، اور اس شخص میں کوئی خیر بھلائی نہیں، جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے۔ اب کتنا ہی باکمال انسان اگر اس کے دل میں لوگوں سے نفرت ہے تو کیا لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا؟ وہ نہیں۔ جب دل میں نفرت ہے تو کیا لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے؟ نہیں حاصل کریں گے۔ اس کے مزاج میں نرمی اور محبت ہے، لوگ اس سے قریب آئیں گے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، دینی بھی، دنیاوی بھی، اور لوگوں کو اس سے اور اس کو لوگوں سے فائدہ ہوگا۔ اب چھوٹی اولاد، معصوم اولاد ہوتی ہے، کیوں پل جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے وہ، کہ ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، ماں باپ اولاد کو محبت سے پالتے ہیں، بڑی ہو جاتی ہے۔ سارے ماں باپ پالتے ہیں، جانور ہوں، انسان ہوں۔ شاگرد کو استاد سے، استاد کو شاگرد سے محبت ہوتی ہے، اسی وجہ سے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ استاد علم آگے منتقل کرتے ہیں، شاگرد علم حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح شیخ کو اپنے، جو صحیح معنی میں شیخ ہے، اللہ والا ہے، تو اس کو اپنے مریدین سے محبت ہوتی ہے، مریدین کو اس سے محبت ہوتی ہے، دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے بھائی محبت بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے کرداروں کا، مزاجوں کا جائزہ لیں، اگر ان میں خدا نخواستہ نفرت غالب ہے تو اسے ختم کر کے ہم محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی نے اس لیے کہا ہے کہ از محبت تلخ شیریں شود، کہ محبت کی وجہ سے کڑوی چیزیں میٹھی لگتی ہیں۔ آپ کو جس سے محبت ہے، اگر آپ کو وہ ڈانٹ بھی دے، آپ نے کیا کام کیا، کیوں کیا ایسے، تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس نے خیر خواہی کی ہے، مجھے غلطی پہ تنبیہ کی ہے اور میرے فائدہ کی ہے، اگر تنبیہ نہ کرتے تو میں غلط کام کرتا رہتا۔ اگر اس سے نفرت ہے
تو اچھی بات بھی کہے تو غصہ آئے گا، اس کو کس نے اجازت دی مجھے بات کہنے کی، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں نصیحت کرنے والے؟ تو اس لیے بھائی اپنے مزاج محبت پیدا کرنی چاہیے، اور جو لوگ محبت نہیں رکھتے لوگوں سے، اب فرما رہے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ دیکھیں بعض شوہر ہوتا ہے بڑا لڑاکا، بیوی بہت لڑاکی، اولاد بہت لڑنے والی ہے، ایک بندہ ہر ایک سے لڑتا ہے، تو اس میں کوئی خیر ہوگی؟ سب اس سے دور بھاگیں گے اور وہ تنہا رہے گا، کوئی اس کا تعاون نہیں کرے گا کسی بھی کام میں۔ تو بعض لوگ جو لڑتے رہتے ہیں نا، ان کے لیے خاص طور پہ یہ حدیث ہے کہ وہ خود کو محبت کا مرکز بنائیں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، حلم پیدا کریں۔ اگلی حدیث اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض و دعوت۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان حب الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل کیا ہے؟ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ تو محبت جو ہو وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے محبت تو ہو لیکن اللہ کے لیے، کسی پیسے کی وجہ سے نہ ہو کہ فلاں آدمی بہت حسین خوبصورت ہے مجھے اس لیے محبت ہے اس سے، فلاں بہت زیادہ مالدار ہے مجھے اس سے محبت ہے، فلاں بہت اونچے عہدے پر فائز ہے مجھے اس سے محبت ہے، فلاں بہت طاقتور ہے مجھے اس سے محبت ہے۔ یہ بنیادیں غلط ہیں۔ اللہ کے لیے محبت کریں۔ اللہ کے لیے محبت وہ ہوتی ہے جو کسی نیکی کی بنیاد پہ ہو۔ ایک آدمی بہت نیک ہے، اللہ والا ہے، اس سے محبت ہے وہ اللہ کے لیے۔ ماں باپ سے محبت ہے کہ میرے محسن خیر خواہ ہیں، اساتذہ سے، مشائخ سے، کہ انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، عمل کرنے کا طریقہ بتایا، ماں باپ نے پرورش کی ہے، تو یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ بہن بھائیوں سے کہ رشتہ ہمارا اللہ نے بنایا بہن بھائیوں والا، حقوق رکھیں آپس میں، رشتہ داروں سے محبت ہو اسی بنیاد پہ، تو یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت وہ ہوتی ہے جو کسی اچھی بنیاد پہ ہو، تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور نفرت بھی اللہ کے لیے، کہ ایک آدمی ظالم ہے یا فاسق فاجر ہے یا غیر مسلم ہے، تو اس سے اگر نفرت ہے کہ ظلم کرتا ہے مجھے اس سے نفرت ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہو، ذاتی وجہ سے نہ ہو، کسی سے آپ نے قرض مانگا اس نے قرض نہیں دیا، آپ نے کہا مجھے نفرت ہے اس سے، یہ بنیاد غلط ہے، یہ اللہ کے لیے نفرت نہیں ہے۔ جب کوئی اچھے کام کرتا ہے اس کو اللہ نے ترقی دی، شہرت دی، عزت دے دی، دنیا کی چیزیں دے دی ہیں، اس سے نفرت ہو گئی آپ کو، آپ غرور دیکھتے ہیں، دل میں برے خیالات لے کے آتے ہیں، یہ نفرت اللہ کے لیے نہیں، یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو بندہ اللہ کے لیے محبت کرے، نیکی کی وجہ سے محبت کرے، اور نفرت کرے گناہ کی وجہ سے، کہ فلاں کے اندر یہ گناہ ہے مجھے اس سے نفرت ہے۔ تو ایسی یہ دونوں چیزیں اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ کے لیے محبت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ کے لیے محبت دراصل اللہ کی تعظیم ہے۔ عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو امامہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احب عبد عبدا للہ، نہیں محبت کی کسی بندے نے کسی بندے سے اللہ کے لیے، الا کرم ربہ عز وجل، مگر اس نے اپنے رب عز وجل کا اکرام کیا، عزت کی عزت کی۔ فضیلت ایک اور آگئی کہ جو بندہ کسی اللہ کے بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ بندے کو بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ ہم کوئی چیز بنائیں، کتاب لکھیں، مضمون لکھیں، سبق پڑھائیں، بیان کریں، فتویٰ لکھیں، لوگ اس کی تعریف کریں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا فتویٰ ہے، بہت اچھا بیان کیا، بہت اچھا سبق پڑھایا، آپ نے بہت اچھی چیز بنائی ہے، تو وہ دراصل بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو اسی طرح کوئی بندہ اگر بندے سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے تو وہ دراصل اللہ کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے۔ اگلی حدیث، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، معاذ بن جبل سے روایت فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی، کن کے لیے؟ للمتحابین فیہ، ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہ، جو میری رضا کے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں، والمتزاورین فیہ، اور میری وجہ سے میری رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، والمتبازلین فیہ، اور میری رضا کے لیے وہ آپس میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میری محبت ان لوگوں پر کے لیے واجب ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، پکی بات ہے۔ کون؟ جو آپس میں میری لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، آپس میں ملتے ہیں میری رضا کے لیے، بیٹھتے ہیں میری رضا کے لیے، آپس میں خرچ کرتے ہیں میری رضا کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ والوں کے حدیث صادق آتی ہے یہ، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، تو اس میں اساتذہ اور طلباء بھی آ گئے ہیں، اسی میں مشائخ بھی آ گئے ہیں،
تو یہ اسی طرح جو لوگوں کے اللہ کی رضا کے لیے تعاون کرتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو ان کے اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہے، اللہ ان سے لازم محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، کہ ایک آدمی زیارت یا ملاقات کے لیے چلا اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے دوسری بستی میں، فارصد اللہ له، اللہ نے انتظار میں بٹھا دیا اس کے لیے، علی مدرجتی، اس کے راستے پر، ملکن، ایک فرشتہ، قال، فرشتے نے کہا، این تريد، کہاں کا ارادہ ہے؟ قال اريد اخا لی فی هذه القریہ، تو اس شخص نے کہا کہ میں ارادہ رکھتا ہوں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کا اس بستی میں۔ قال هل لك من نعمة تربوها، فرشتے نے پوچھا کیا اس کا آپ پر کوئی احسان ہے جس کا آپ بدلہ دینے جا رہے ہیں؟ قال لا، جانے والے نے کہا نہیں، غیر انی احببته فی اللہ، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ قال، فرشتے نے کہا، فإنی رسول اللہ الیک، میں آپ کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، بأن اللہ قد احبک، یقیناً اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، کما احببتہ فیہ، جیسے آپ اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو شاید بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا دوسری بستی میں، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ نے فرشتہ راستے میں بٹھا دیا۔ فرشتے نے گزرنے والے سے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے بتایا میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ پوچھا کس لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے بھائی سے، میرا بھائی ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے پوچھا کیا اسے کوئی آپ پہ احسان ہے کہ وہ آیا ہو، آپ اس کو بدلہ دینے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، کوئی احسان تو نہیں ہے، بس میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ بھئی میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہے ہیں، تو جیسے آپ اس سے محبت کرتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اپنے رشتہ داروں سے، ملنے والوں سے کبھی کبھی اللہ کی رضا کے لیے مل لے۔ عام طور پہ لوگ رسم کے تحت ملتا ہے، بیمار ہوگا پھر بیمار پرسی کرنے جائے گا، کہیں فوتگی ہوگی تو پھر تعزیت کرنے جائے گا، تو ایسا بندہ نہ کرے، کوشش کرے کبھی وقتاً فوقتاً رشتہ داروں کی خیریت دریافت کر لے، ان سے مل لے کہ بھئی کیسے ہیں، معاملات کیسے چل رہے ہیں، پریشانی تو نہیں ہے اور ہمارے اللہ کی خدمت تو نہیں ہے۔ آدمی کسی کو اچھا مشورہ دے دے، کسی کا تعاون کر دے، ملتا رہے دوست احباب سے۔ لیکن آج کل بعض لوگوں کا مزاج اتنا غلط ہو گیا ہے کہ وہ بعض ملنے والوں کی برا سمجھتے ہیں کہ بھی آپ کیوں ملنے آئے، وجہ یہ خاص کام تھا نہیں تو پھر کیوں آگے؟ لوگوں سے کہتے ہیں بھی کیوں ملنے آئے، وجہ؟ تو کوئی اللہ کی رضا کے لیے ملنے آئے تو اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، صرف مفاد ہی نہ دیکھیں۔ کوئی ملنے آیا، کوئی چیز لے کے آیا تو پھر تو اچھی بات ہے، کچھ لے کے نہیں آیا، فائدہ نہیں ہے، وہ مفاد نہیں ہے، پھر کیوں ملنے آ گیا؟ یہی میزبان کا غلط خیال ہے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ بعض لوگ خود کو بہت ذرا مصروف ظاہر کرنے کے لیے بھی حرکتیں کرتے ہیں، بعض ہوتے بھی ہیں جن کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ نا ایسے مصروف لوگوں کو دیکھ دیکھ کے خود کو وی آئی پی ظاہر کرتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ امام مسجد ہیں، وہ نمازوں کے بعد فارغ ہوتے ہیں، صبح سے دوپہر تک گھر میں فارغ سو رہے ہیں، ملنے جائے او جی فلاں بندہ میرا 10 منٹ ضائع کر گیا، میرے 15 منٹ ضائع کر گیا جی۔ وہ بھئی تم کوئی ڈی سی لگے ہو یہاں، سارا دن تم کوئی کام کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ خود کو ظاہر یہ کرنا کہ میں بہت مصروف آدمی ہوں، حالانکہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ جب آدمی لوگوں سے ملتا ہے تو سیکھنے کو کچھ ملتا ہے اسے۔ غریب آدمی سے ملے گا تو اس کی طرز زندگی دیکھ کے سبق ملے گا کہ دیکھیں بیچارہ کم دولت میں گزارا کر رہا ہے، مجھے اللہ نے زیادہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ کسی پڑھے لکھے آدمی سے ملے گا، اس کے پاس بیٹھے گا تو اس کی باتیں سن کے اس سے متاثر ہوگا، سیکھنے کا موقع ملے گا کہ میں سیکھوں اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، اس کے پاس کتنا علم ہے، میرے پاس یہ تہذیب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، میرے پاس اتنی معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ دنیا میں مختلف شعبے ہیں، عصری علوم ہیں، دینی علوم ہیں۔ بعض لوگ ہم سے دینی علوم میں بہت آگے ہوتے ہیں، عصری علوم میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں دنیا کے معاملات اور تجارت کی سمجھ بوجھ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آدمی کہیں بھی اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے ملتا ہے تو سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام تنہا کون میں نہیں رہتے تھے، بھی گھر سے باہر نہ نکلتے ہوں۔ ان کی زندگی معاشرتی زندگی تھی، وہ لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ تو آدمی ملے لوگوں سے، اچھے لوگوں سے ملے، کچھ وقت ان کے پاس بیٹھے، اس سے بھی انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔